ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور آمین یا رب العالمین. آمین. تو جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، سب اپنے مائک بند کر لیں، جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ ہوتے ہیں فاسق. اب فاسق کیا ہے؟ فاسق ہے فا سین قاف سے فاسق ہے، ٹھیک ہے. فسق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا سین قاف فسق، کھجور کے گودے کا چھلکے سے یا جھلی سے باہر آنا. یہ میں تصویر بھیج دوں گی. یا پھر کھجور کا خوشہ، گودے کی جگہ خوشہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا جھلی سے باہر آنا، یہ ہوتا ہے فاسق. تو فاسق کیا کرتا ہے؟ فاسق جو ہے وہ نافرمانی میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال کر کے اللہ کی حدود سے باہر نکل آتے ہیں. یہ ہوتا ہے فاسق. اطاعت کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں. نافرمانی کرنے والا فاسق ہے. حکم پر عمل نہ کرنے والا اس فاسق ہے. اور اسلام سے پہلے جو ہے وہ فسق فا سین قاف، فسق کا لفظ انسانوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا تھا. جیسے کہ چوہے کو بھی فوا یسقا یعنی فوسقا کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بل سے باہر نکل کر فساد کرتا ہے. ٹھیک ہے. فوا یسقا یعنی وہی فساقی سین قاف فا سین قاف جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کو چوہے کو بھی جو ہے وہ فوسقا کہتے ہیں، جو کہ اپنے بل سے نکل کر فساد کرتا ہے. اسی طرح فساقاتو رتبا، کھجوریں جو کہ خوشے سے نکل آتی ہیں. تو قرآن مجید میں جو ہے وہ فاسق کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا انسانوں کے لیے بھی، اور قرآن مجید میں چھوٹی بڑی ہر طرح کی نافرمانی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا. اسی طرح اس کے 3 درجے ہیں، فاسق کے 3 درجے ہیں. وہ فاسق جو کسی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے متعلق فکر مند نہیں رہتا. پہلا یہ ہے کہ وہ فاسق جو نافرمانی کو برا سمجھتا ہے لیکن بشری تقاضے کے تحت کبھی نافرمانی کا ارتکاب ہو جاتا ہے. وہ اپنے دل میں برائی کو برائی سمجھ رہا ہے، اس سے بچنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، نافرمانی کا ارتکاب ہو جاتا ہے. یہ ہے پہلا فاسق. دوسرا فاسق جو کسی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے متعلق فکر مند بھی نہیں رہتا. یعنی ایک چیز جو اس کی نافرمانی کی روٹین بن گئی ہے، اب وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا اور اس نے یہ گناہ اپنی روٹین میں شامل کر لیا، اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ گناہ ہے. تو یہ ہے دوسرا نمبر فاسق کا، جو نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے متعلق فکر مند نہیں رہتا. تیسرا وہ فاسق جو کسی نافرمانی کو اچھا سمجھ کر اختیار کرتا ہے اور اس کے رسول کی فرمان کو حقیقت نہیں سمجھتا، یعنی اپنے رسول کے فرمان کو حقیقت نہیں سمجھتا، نافرمانی کو اچھا عمل سمجھتا ہے. اس میں بدعت بھی آ جاتی ہے اور اس میں اور قسم کی بھی نافرمانی آ جاتی ہے. مثلا عورتوں کا بے نقاب پہننا، وہ اس کو برائی نہیں سمجھتی، مطلب اپنی زینت کو وہ اچھا سمجھتی ہیں باہر نکل کر، جبکہ زینت کیا ہے؟ گھر کے محرموں کے لیے ہے. تو پہلے کے جو 2 درجے، ایک تو وہ جو نافرمانی کو برا سمجھتا ہے اور ایک وہ جو کسی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے. یہ تو فاسق اس میں مومن رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے. لیکن تیسرے درجے میں جو فاسق ہے وہ کافر ہوتا ہے. اسی طرح جانور بھی فاسق ہوتے ہیں، جانور بھی فاسق میں آ جاتے ہیں، جانوروں کی کیٹیگری بھی. کیونکہ
ان میں تو کوئی سینس ہی نہیں ہوتا، وہ باہر وہ جو ہے وہ فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ تو فاسق کی 3 کیٹیگری ہو گئی، اور پھر فاسق کی 2 قسمیں اور ہیں، یعنی فاسق کی 2 قسمیں اور ہیں۔ یہ تو انسانوں کا بتایا ہے کہ کون جو ہے وہ مسلمان کیٹیگری میں فال کرتا ہے اور کون کافر ہو جاتا ہے۔ اب فسق کی 2 اقسام، فسق اکبر اور فسق اصغر۔ جیسے پہلے سے بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کفر اصغر، کفر اکبر، شرک اصغر، شرک اکبر، تو یہاں پہ بھی اکبر اور اصغر۔ تو فسق اکبر اسلام سے باہر نکل جانا، ایسا کام کرنا کہ کفر کی طرف چل پڑنا، اتنے بڑے بڑے گناہوں میں لگ گیا کہ وہ کفر کی طرف چل پڑا، اسلام سے باہر نکل گیا۔ نمبر 2، فسق اسلام میں رہ نہ کرنا۔ اتنا تعلق ہے نا ہمارے سے، نافرمانی کرنا تو اعتقادی ہے نا کہ ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور ایک ہے عملی منافق بھی جو ہے وہ فاسق ہے۔ اسی طرح ابلیس بھی فاسق تھا، سورۃ الکہف میں آتا ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ تھا تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو یہ جو فاسق ہیں یہ کون ہے؟ یہ گمراہ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے، اللہ کی دی ہوئی مثالوں سے عبرت نہیں پکڑتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ کی دی ہوئی مثالوں کو نہیں مانتے اور اس سے بھٹک جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ فاسقین کی صفات اب مزید بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے دیکھیے آیت میں، یہ تو اس میں تھا آیت نمبر 26 میں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 27 میں، ان فاسقوں کو کہ جو وَمَا يُضِلُّ بِهِ کہ نہیں وہ ہدایت پکڑتے، کون؟ فاسق۔ تو یہ فاسق ہے کون؟ جہاں پہ بھی الذین سے بات شروع ہو تو اس کا مطلب ہے وہ پیچھے کی آیت سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے، ایک بات کو دوسری بات سے جوڑتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شی کم ود می، تو ود کیا ہے؟ ود جوڑ رہا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ میرے ساتھ آئی ہے، تو 2 لوگوں کو جوڑ رہا ہے۔ اسی طرح الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو لوگ توڑتے ہیں وعدہ اللہ سے بعد پختہ اقرار کے، اور کاٹتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے اس سے کہ جوڑا جائے، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا نمبر کیا ہے کہ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے فاسق کی؟ پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ ینقضون کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ نقض، ینقضون نقد سے ہے، دیکھیے نقدہ ینقض نقد، نون قاف دال اس کا روٹ ہے، کسی بنی ہوئی چیز کو توڑنا، یعنی ایک چیز بنی ہوئی تھی اس کو توڑ دیا، عمارت بنی ہوئی تھی پھر اس کو توڑ دیا، ہوتا ہے نا یہاں پر کہ کوئی عمارت ناجائز بنا لی اور پھر اس کو توڑ دیا۔ رسی کے بل کو کھولنا، رسی کے بل کو کھولنا، ایک رسی بٹی ہوئی تھی اچھی خاصی، اس کو کھول دیا، یعنی کانسیپٹ کیا ہے نقدہ کا کہ بنی ہوئی چیز کو جو ہے وہ کھول دینا، توڑ دینا، اسی۔ اور میثاق خوف سے ہے، میثاق جکڑنے کی زنجیر، یعنی جیسے وعدے میں انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو جکڑنے کی زنجیر جو ہے وہ میثاق ہے۔ یقطعون قطع، توڑنا، کاٹنا، یہ ہے ان کے میننگ۔ عہد کی توڑنے میں عہد کی قسمیں بھی آ جاتی ہیں۔ وہ کون سی قسمیں ہیں؟ نمبر 1،
اللہ اور بندوں کے درمیان عہد، اللہ اور بندوں کے درمیان عہد۔ نمبر 2، بندوں اور بندوں کے درمیان عہد۔ اللہ اور بندوں کے درمیان کیا عہد ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا جو عہد ہے وہ کیا ہے؟ عہد الست۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، الستُ بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، تمام ارواح نے جو کہ دنیا میں آ کے کافر، فاسق، فاجر، یہودی، نصارہ، ہندو بن گئی، ان سب نے وہاں پر اقرار کیا تھا کہ قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہاں پہ پرومس کر کے آئے تھے اور یہاں آ کے مکر گئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، تمام جو ارواح تھی، جو روح تھی، وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے، جیسا اللہ نے بیان کیا، اس پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولادوں کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حجت رکھ دی کیا؟ کہ تم تو وعدہ کر کے آئے تھے عہد الست میں، تم نے یعنی جب تم روحوں کی شکل میں تھے تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدہ اس لیے لیا کہ جب قیامت ہو رہی تو یہ مکر نہ جائیں کہ نہیں، آپ نے تو ہم سے کوئی توحید کا وعدہ ہی نہیں لیا، ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے سب کو اپنے سامنے حاضر کر کے کہا، شہیدنا، یعنی یہ گواہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کا بندوں سے عہد، یعنی یہ عہد عالم ارواح میں تمام انسان کی روحوں سے لیا گیا۔ اس میں ہم سب تھے، تمام انسان جو آج تک دنیا میں آ چکے اور جو قیامت تک آئیں گے، اس عہد کے وقت موجود تھے اور صرف روحوں کی شکل میں تھے۔ اس وقت ان کے جسم نہیں تھے۔ تو انسانی روح کا جو وجود ہے، جو مکمل ہے، وہ دنیا میں، یعنی دنیا میں جسم کے ساتھ ہوگی، اور اس وقت وہاں وہ روح میں تھی۔ تو عہد الست میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، تو سب نے ایک جواب ہو کر کہا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو فاسق اور نافرمان اور سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا حاکم ماننے کے بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے۔ یعنی سورہ زخرف آیت نمبر 51 میں فرعون نے کہا تھا نا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ یعنی خود حاکم بن بیٹھا اور لوگوں سے بھی اپنے آپ کو خدا کہلوایا، اور یہ جو ہے سب سے بڑی نافرمانی تھی کہ خود خدا بن بیٹھا۔ اسی طرح اللہ سے یہ تو رب ماننا ہوا نا، کہ جب عالم ارواح میں تھا تو روحوں نے، انسان جب عالم ارواح میں تھا تو روحوں نے کیا وعدہ کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہاں انسان اقرار کر کے آیا کہ آپ ہمیں تخلیق کریں گے اور پھر خالق مالک آپ ہی ہمارے مالک ہوں گے۔ دنیا میں جب آپ ہمیں بھیجیں گے تو آپ ہمارے مالک ہوں گے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلانے والے، یا پھر ہمیں اگر ہم نہ مانے تو ہماری راہ سے ہمیں بھٹکانے والے بھی آپ ہوں گے۔ یعنی اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ بھٹکائے گا، اگر ہم نے آپ کی ہدایت نہ مانی تو پھر آپ ہمیں اس راہ سے ہٹا دیں گے، کیونکہ جیسا انسان چاہتا ہے نا ویسے ہی پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس کے لیے۔ اور پھر یہ جو ہے اور اقرار کیا تھا کہ اللہ سے اطاعت کا عہد، ایک تو یہ تھا کہ اللہ کو وہاں رب مان کر آئے کہ
خالق مالک مدبر کے مالک بھی وہ ہوگا دنیا میں اور وہ مدبر بھی ہوگا کہ تخلیق کر کے پیدا کر کے ہر تدبیر کے ساتھ تمام کام وہ اپنے بندوں کے کرے گا. رزق پہنچانا، ان کو شفا دینا، ان کے لیے جتنی بھی دنیاوی چیزیں ملحق ہیں انسان سے جڑی ہوئی ہیں وہ کرے گا. اور پھر دنیا میں آنے کے بعد کیا کرے گا؟ اللہ سے اطاعت کا عہد، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ مگر سوائے تیرے. یہ بھی ایک عہد ہے، یہ بھی ایک کمٹمنٹ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت جو ہوگی وہ تیری ہی ہوگی، کسی پتھر کے بت کی، کسی مورتی کی یا پھر اپنی خواہش نفس کی بھی عبادت نہیں ہوگی. تو دوسرا جو عہد تھا وہ تھا اللہ سے اطاعت کا، یعنی اللہ کی عبادت ہوگی صرف اور صرف اسی رب کی، اسی الہ کی. تو یہاں پہ لا الہ الا اللہ اطاعت کے معنوں میں کہ اطاعت اور عبادت اسی اللہ کی. پھر نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد، کہ جو ہر نبی سے لیا گیا، ہر نبی سے وہ عہد لیا گیا، ہر نبی نے اپنی قوم سے لیا تھا کہ جب بھی تم کتاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو اپنے نبی کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے. اہل کتاب سے بھی لیا گیا اور باقیوں سے بھی لیا گیا. یہ وہ عہد تھا جو ان کی کتاب یعنی تورات میں بھی لیا گیا کہ وہ اس کی تمام باتوں پر عمل کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں گے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کر آئیں گے اس کی تصدیق بھی کریں گے. اور اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہونے کے باوجود اطاعت سے انکار کر دیا اور دنیاوی مصلحتوں کے تحت اپنی انا، اپنی حسد کی وجہ سے اس عہد کو توڑ دیا. تو جو کتابیں بھی دی گئی ان میں اقرار کرایا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر یہ جو آتا ہے قرآن کریم میں اوفو بعہدی، میرے عہد کو نبھاؤ، تم جو مجھے رب مان کر آئے ہو تو اس عہد کو تم نبھاؤ، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو عہد ہے یہ روحوں سے لیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے یہ روحیں نکالی گئی تھی. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، کہ جب تیرے رب نے اولاد آدم سے وعدہ لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور ان سب نے اقرار کیا. تو یہ عہد جو ہے توڑنا، عہد کو توڑنا، سمجھ گئے نا کہ اللہ کا اپنے بندوں کے درمیان عہد، اور اس عہد میں پھر کیا آ جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا عہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد. تو عہد توڑنا جو ہے وہ منافقت کی بھی علامت ہے. اور ایمان کے منافی ہے، عہد توڑنا ایمان کے منافی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کا انسانوں سے بھی عہد ہوتا ہے نا. جی میں آ رہی ہوں، اسی طرف آ رہی ہوں. ابھی میں جو اللہ اور رسول کے عہد تھے وہ بتا رہی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانتہ لہو امانتہ ولا دین لمن لا عہد لہو. عہد یعنی اس کا ایمان کا دین نہیں جس نے عہد نہیں نبھایا. تو یہ دین کے منافی ہے عہد کو توڑنا، اور عہد کو توڑنا منافقت کی بھی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، خواہ روزے رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اور قیامت کے دن منافقین میں سے اٹھایا جائے گا. یعنی وہ عملی منافقین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور امانت میں خیانت کرے. تو عہد توڑنے سے نفاق کا بیج پڑ جاتا ہے، اور قیامت کے دن
عہد توڑنا شرمندگی کا باعث ہوگا، کیونکہ دھوکہ دینے والے، عہد توڑنے والے قیامت کے دن ایک ان سب لوگوں کا ایک خاص جھنڈا ہوگا جو وہ لے کر آ رہے ہوں گے، یعنی ان کی یہ پہچان بن جائے گی جھنڈا کہ دھوکے دینے والے ہیں، یہ عہد توڑنے والے ہیں، تو ایک خاص جھنڈے کے سائے میں وہ آئیں گے اللہ کی طرف، استغفر اللہ، جن سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ جھنڈے والے دھوکے باز ہیں اور عہد توڑنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے انسان کا انسان سے بھی عہد ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہہ دیتے نا کسی سے کہ میں شام کو آؤں گی یا میں کل آؤں گی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا کمٹمنٹ ہے۔ اسی طرح بعض جگہ ہم جاتے ہیں کپڑے سلانے، جلدی کہتا ہے میں کل سی کے دے دوں گا لازمی، اور پتہ چلا ایک ہفتہ لگ گیا۔ پھر اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں وقت پہ پیسے لوٹا دوں گا، اور وہ فلاں وقت آتا ہی نہیں کبھی، جو پیسے دیتا ہے وہ بیچارہ کتنی اذیت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے ڈرنے والی بات ہے یہ جو میں اب بتا رہی ہوں کہ قرآن کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا، پھر نہ ماننا بھی عہد کو توڑنا ہے۔ قرآن کو پڑھنا، جاننا، سچ سمجھنا، سچ کہنا، پھر اس کو نہ ماننا بھی عہد توڑنا ہے۔ پھر انسان سے عہد میں نکاح بھی آ جاتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا کانٹریکٹ ہے دو انسانوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان۔ اسی طرح بہت سی بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں، وہ بھی عہد میں شامل ہوتی ہیں، اور ڈے ٹو ڈے بہت سے کمٹمنٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہم نے کسی سے کہہ دیا میں فلاں وقت آؤں گی اور پھر ظاہر نہیں رہے، وہ تو بیچارہ انتظار کر کے بیٹھا ہوا، کہہ دیا کہ فلاں وقت میں یہ کام کر دوں گی، کیا ہی نہیں۔ یہ سارے عہد کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عہد کی بات ہوئی ہے، فاسقین کی دوسرا کیریکٹر کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، قطع یقطع کیا ہے؟ کاٹنا، قطع سے ہے نا، کاٹنا۔ تو کیا کرتے ہیں وہ؟ رشتوں کو کاٹتے ہیں، جو اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو وہ کاٹتے ہیں۔ منافق یعنی وہ فاسقین کا کیا کام ہوتا ہے کہ رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ تو رشتوں کو جوڑنا ہماری شریعت میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دو طرح کے تعلقات، پہلا تعلق کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے تعلق ہے، یعنی اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ جبکہ دوسرا تعلق کیا ہے؟ بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے، جو کہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم حقوق اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے حاکم، مالک سمجھا جائے اور خود اس کے بندے بن کر رہا جائے۔ جب اس کو مالک سمجھ لیا، حاکم سمجھ لیا، رب سمجھ لیا، تو پھر مکمل اطاعت اور اس کے بندے بن کر رہنا ہی چاہیے، اور اسی اللہ کو الہ، اور یعنی الہ سے مراد کیا ہے؟ الہ کا لفظ کیا آتا ہے جب بھی؟ تو اس کی عبادت کے لیے آتا ہے، اس کی اطاعت بمعنی عبادت، معبود کے، اور رب پھر وہی خالق، مالک، مدبر کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اس کو اپنا رب، اپنا الہ سمجھ کے اپنا سر خم تسلیم کر دیا جائے۔ نمبر 2، حقوق العباد میں انسانوں کا حق یہ ہے کہ رسول، جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الادب اور صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں آتا ہے عباد اللہ اخوانا، کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو تعلقات کے حقوق شریعت میں ادا کرنا واجب ہے۔ حقوق شریعت جو ہے وہ ادا کرنا واجب ہے، جو کہ تعلقات سے متعلق ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ تو غور کیا جائے تو دین نام ہی ان حدود اور قیود کا ہے جو اللہ اور یعنی حقوق اللہ اور حقوق
بعد کی ادائیگی کو قدر کی کوئی اللہ ہے ان کی جو حدود ہے ان کی جو اور قیود ہے ایک لمیٹیشن ہے نہیں دین علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑو خواہ سلام کے ذریعے ہی صحیح بر الارحامی بالسلام کہ رشتوں کو جوڑو چاہے سلام ہی کیوں نہ کرو رشتوں کی پیڑھی چوتھے باپ تک جاتی ہے چوتھے باپ یعنی دادا پردادا پھر اس سے دادا یعنی ایک باپ خود نمبر 1 پھر دادا 2 پھر نمبر 3 پردادا پھر نمبر 4 اس پھر مزید دادا یعنی 4 پشتوں تک وہ پیڑھی جاتی ہے جن سے رشتے نبھانے ہوتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بطور باپ پھر بن عبداللہ پھر بن عبد ہاشم کی پیچھے صلہ رحمی ہوگی 4 پیڑھی تک صلہ رحمی کا حکم ہے اور کم از کم کیا ہے ایک لمٹ کے بر الارحام ولو بالسلام دادا دادی نانا نانی چچا پھپھا تایا خالہ یہ سب جو ہے ارحام میں آ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماری کے دوران جب کہ آپ شدید بیمار تھے تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو سلائی اور یہ رحم کے رشتے کیا ہے جوڑنا سلا کہتے ہیں جوڑنے کو رحم یعنی وہ رحم جہاں پہ بچہ پرورش پاتا ہے ماں کی جسم کا وہ حصہ وہ جہاں پر بچہ پیدا ہو یعنی تخلیق کے مراحل میں پرورش پا رہا ہوتا ہے اصل میں وہ ہوتا ہے رحم اس رحم سے سوچے کتنی جنریشن جنریٹ ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے بچو اور پھر فرمایا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے صحیح بخاری اسی طرح سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل اور جہنم سے دوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے برعکس قطع رحمی کو ملعون قرار دیا گیا یعنی قطع رحمی کیا ہے کہ اس کو لعنت زدہ عمل قرار دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹ پھیرے اصل صلہ رحمی وہ کرتا ہے جو کاٹتا ہے آپ سے رشتہ کاٹ رہے ہیں نا اس سے صلہ رحمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا رشتوں کو جوڑنے والا نہیں ہے جو احسان کے بدلے میں احسان کر رہا ہے یعنی آپ کے ساتھ کسی رشتہ دار نے احسان کیا تو آپ نے بھی احسان کر دیا نہیں جو آپ کو پوچھ ہی نہیں رہا جو گھاس نہیں ڈالنا آپ کو حقیر سمجھتا ہے کوئی وقت نہیں چھوڑتا کہ آپ کے اوپر ٹاؤنٹ کرے آپ کو یہ لوگ خوار کرے آپ اس کے لیے بہترین کر رہے ہیں یا سلام کر رہے ہیں اور اچھی طرح مل رہے ہیں فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے والا رشتوں کو جوڑنے والا وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا رشتوں کو جوڑنے والا نہیں ہے جو احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو صلہ رحمی کرے کتنا بڑا امتحان ہے سوچیں ذرا ہاں خاندان میں کتنی خلش ہوتی ہے کیسا اپنے دل کو جگر کو پتے کو مارنا پڑتا ہے کہ ایک شخص جو رسوا کر رہا ہے ذلیل کر رہا ہے بہترین سلوک کیا کیا تھا حضرت ابو بکر نے رشتہ بن اساسہ کے ساتھ جب ان کی
معصوم بیٹی پر الزام لگائے گئے تو انہوں نے نان نفقہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھے تھے کہ آیت نازل ہو گئی اور انہوں نے یہ سلائے گئی پر کسی پر اتنی بڑی تہمت لگے، اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ کسی اور حرف آئے، آپ کیسے برداشت کریں؟ اتنا بڑا امتحان حضرت ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا۔ یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، اعمال کی قبولیت میں یہ رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار یعنی ہر پیر اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی شرک نہ کیا اس نے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا، سوائے اس شخص کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی دشمنی اور کینہ ہو، تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا اگر مر گیا تو آگ میں جائے گا۔ صلہ رحمی اور امانت پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور ان کو پکڑ لیں گے جنہوں نے اس کو کاٹا۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راگ ڈال رہا ہے، یعنی تو اچھا کر رہا ہے، ان کے میرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اگر وہ اچھا سلوک کر دیتا ہے اس کی مدد کے لیے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ایک فرشتہ اس کا مددگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان، میں ہی رشتہ یعنی رحم کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، اب جو اسے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر جو ابتدائی تعلیمات دی ان کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں سلام کو خوب رواج دو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کو جوڑو اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ منقطع تعلق رکھے، دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔
فاسقین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور اس میں کچھ ہمیں اپنی بھی شکلیں نظر آ رہی ہیں. تو فاسقین کی پہلا کریکٹر کیا تھا کہ ایک تو وہ عہد توڑتے ہیں اور دوسرا قطع رحمی کرتے ہیں. تو قطع تعلق کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہ وہ پھر جو رشتوں کو ہی کاٹتا ہے, تو رشتوں کو کاٹنا کیا ہے؟ فساد ہی ہے نا, کہ وہ پھر زمین میں فساد پھیلا دیں. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا نہ کرنا فساد فی الارض ہے. انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائے یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے تو اس کا نتیجہ فساد فی الارض کی صورت میں نکلتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ قریب ہے کہ تم اگر لوٹو تو زمین میں فساد کرو اور رشتے ناطے توڑ دو. تو فساد پھیلانے والے اصل میں منافق ہوتے ہیں. منافق کی کیٹیگری ہے کیونکہ ان کی خاصیت ہے فساد پھیلانا. وہی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں وہ کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں. اور اسی طرح سے یعنی جو 6 خصلتیں ہیں منافقین کی وہ بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت, اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دینا, اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا انہیں نہ ملانا, زمین میں فساد پھیلانا. یہ 6 خصلتیں جو ہیں یہ منافقوں کی خصلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصلتوں سے بچائے. اور اس طرح توحید سے انحراف بھی فساد ہے, حق سے منہ موڑنا بھی فساد ہے, خون بہانا, عیبوں کی ٹو لگانا, چغلی لگانا, ناپ تول میں کمی, قطع رحمی, یہ سب فساد ہیں. اس لیے یہ سب اسی کیٹیگری میں آئے. تو ہمیں فساد سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. زمین سیٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے, تمام نعمتیں بچھا دی, اب اس میں فساد نہ کرو. جو فساد سے باز نہ آئے اصل میں پھر کیا ہے, وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. جو فساد کرتے ہیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, اولئک هم الخاسرون, سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. خاسرون دیکھیے اس میں واو نون آ رہا ہے نا, تو پلورل کے لیے جیسے ہم نے آپ کے بتایا تھا کہ نقصان اٹھانے والے, یعنی سارے کے سارے وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ کون ہیں کہ جو فساد فی الارض کرتے ہیں, حقوق اللہ حقوق العباد کی پامالی کرتے ہیں, عہد توڑتے ہیں, رشتوں کو کاٹتے ہیں. اور چونکہ ان فسادیوں نے, خسارہ اٹھانے والوں نے, ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشوں اور دنیاوی لذتوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لیا, اس لیے انہیں نقصان یافتہ قرار دیا, خسارہ پانے والے. اور خسران بھی اسی سے ہے کہ بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے. جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں گھاٹا آئے, اسی طرح یہ کافر اور منافق ہیں کہ قیامت والے دن جب رحم و کرم کی بہت ہی حاجت ہوگی تو یہ سب رحمت خداوندی سے محروم ہوں گے اور بہت بڑے خسارے میں اولئک هم الخاسرون. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی طرف دوبارہ توجہ دلائی, اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آیت بھی پڑھا تھا نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اسی زمرے میں مزید اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے اور اپنی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے سوال کیا ہے. کیا سوال؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کفر کا عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے, اس نے تمہیں زندگی بخشی, پھر وہی تمہیں موت دے گا, پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا, اور پھر تم
اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یعنی واپسی کا جو عمل ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. لہذا اللہ تعالی یعنی موجود ہے اور وہ قدرتوں والا ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, وہی اختیار رکھتا ہے. تو تم اللہ کے وجود سے کیسے انکار کر سکتے ہو, یا اس کے ساتھ دوسروں کی کو عبادت میں کس طرح سے شریک کر سکتے ہو, جبکہ تم عدم سے وجود میں لانے والا تم کو کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے انسان کو, جیسے کہ آتا ہے نا کہ حل اتا علی الانسانی ہین من الدہر, یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا, کوئی قابل ذکر انسان چیز نہ تھا. تو اس میں مراحل آئے ہیں, جیسے قرآن میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ربنا امتنا اثنتین, اے یعنی کفار جو کہیں گے کہ اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا, 2 دفعہ زندہ کیا, ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے, اس وقت وہ اقرار کریں گے. اس سے مراد یعنی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے, جو آتا ہے نا. اب میں آپ کو اس سے سمجھاتی ہوں تھوڑا سا بورڈ کے ساتھ, تاکہ آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ذرا آپ بورڈ کو شیئر کر دیں گی نا؟ جی جی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, اب تو آپ لوگوں کے پاس اتنی سہولت ہے کہ آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں, تو ان کو دعا دیں شازیہ کو, خاص طور پہ عائشہ کو, کہ آپ جب دل چاہیں سن سکتے ہیں, اور میری طرف سے اجازت ہے آپ جس کو چاہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, ہر جگہ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کیف کس طرح سے تم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو کہ اس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی, تمہارے لیے زمین بطور فرش, تمہارے لیے آسمان بطور چھت بنایا, اور پھر تمہارے لیے زمین میں نعمتیں پھیلا دی. تو تم اس کا کفر کیسے کرو گے جبکہ تم اموات مرے ہوئے تھے. یعنی مطلب کیا ہے امواتن کا؟ میت اموات کا واحد ہے, یعنی مردہ اور بے جان تھے تم. کس طرح مردہ بے جان تھے تم؟ تو انسان کی تخلیق یعنی پہلی جو تخلیق ہوئی, تخلیق اول عالم ارواح میں صرف ارواح کی شکل میں ہوئی. یعنی عالم ارواح میں جب تھا روح کی شکل میں تھا انسان. پہلی تخلیق کیا ہوئی؟ اللہ نے روحیں بنا دی. ٹھیک ہے, تو الارواح جنود مجندۃ, حدیث ہے یہ کہ روحیں جو ہیں, ارواح جو ہیں وہ جمدہ شدہ لشکروں کی صورت میں ہیں. روحیں جمع شدہ لشکروں کی صورت میں ہیں. جب اللہ نے روحیں بنائی تو وہ لشکروں کی صورت میں تھی ساری روحیں. اس کے بعد ان روحوں سے عہد الست لیا گیا, جسم نہیں تھے اس وقت, ان روحوں سے عہد الست لیا گیا کہ الست بربکم قالوا بلی, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان روحوں نے سب نے کہا, یعنی قیامت تک جو روحیں ہوں گی ان سب نے کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر ان روحوں کو سلا دیا, یعنی ان روحوں کو اس عالم ارواح میں سلا دیا. یہ ہے پہلی موت, روحوں کو پیدا کیا اور سلا دیا, یہ ہے پہلی موت. اس کے بعد یہ نا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم مردہ تھے, یہ روحوں کو پیدا کر کے وعدہ لے کے ان کو سلا دیا. تو یہ سونا جو ہے نا یہ ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, کہ تم مردہ تھے, پہلی موت. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیے فَأَحْيَاكُمْ, پھر اس نے تم کو زندہ کیا. یعنی دنیا میں عالم خلق کا مرحلہ آیا, خلق شروع ہوئی, جسم میں روح پھونکی گئی, یعنی ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. ٹھیک ہے, ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. کہتے ہیں 3 مہینے کے بعد, جب فیٹس 3 مہینے کے بعد آتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے, پھر اس کی مزید تخلیق ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ فَأَحْيَاكُمْ,
تو اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں زندہ کر دیا. موت، ٹھیک ہے، موت، پہلی موت اور پھر پہلی زندگی ماں کے پیٹ میں. اس کے بعد ثم یحییکم ثم یمیتکم، دنیا کی زندگی گزار کر مر گئے، دنیا کی زندگی گزار کر مر گئے. یہ کیا ہوا؟ دوسری موت. یہ پہلی موت روحوں کو سلا دیا، یہ دوسری موت دنیا میں زندگی گزاری اور مر گئے. پھر کیا ہے؟ ثم یحییکم، آخری زندگی، آخری فل اینڈ فائنل، کہ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. یحییکم، دیکھیے سب میں یا جو ہے، یہاں پہ یا جو آ رہا ہے یہ کس لیے آ رہا ہے؟ مستقبل کے لیے، کہ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، جلا اٹھے گا. سب کے جسموں میں روح ڈال دی جائے گی. جو جو مر گئے تھے قیامت میں، سب کی روحوں کو جمع کر کے ان کے جسموں میں ڈال دیا جائے گا. اور آتا ہے نا کہ ٹڈیوں کی شکل میں انسان جو وینسلون، کہ وہ ٹڈیوں کی شکل میں بھاگے چلے جائیں گے اس پکار پر، جو کہ سور کی شکل میں پکارا جائے گا تو میدان حشر کی طرف بھاگیں گے. تو اس میں یہ جو روح ڈالی جائے گی نا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا حشر کے میدان میں، سب جمع ہوں گے. تو اس میں دو رائے ہیں. پہلی رائے کیا ہے؟ قبر کے سوال و جواب کے لیے ایک مختصر سے عرصے کے لیے زندہ کیا جائے گا، قبر کے سوال و جواب ہوں گے مختصر مدت کے لیے، پھر اس کو سلا دیا جائے گا. دوسرا اس میں کانسیپٹ کیا ہے کہ جسم قبر سے اپنی روح کے ساتھ زندہ ہو کر اٹھے گی. یعنی قبر میں جب انسان سو رہا ہوگا سوال جواب کے بعد، تو قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا، سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنی روحوں کے ساتھ، کیونکہ وہ روحیں جو ہے وہ ان کے جسموں میں ڈال دی جائیں گی، اور وہ سب جو ہے وہ یہاں سے حشر کے میدان کی طرف بھاگے چلے جائیں گے. تو یہ دو موتیں ہو گئیں. جی جی دیکھیں، ایک جب ہم مردہ ہو گئے، پھر ہماری ایک روح تو قبر کے اندر آئے گی، جس میں سوال منکر نکیر کے سوال ہوں گے. ایسا ہی ہوگا؟ صحیح ہے، وہ مختصر عرصہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ مختصر عرصہ ہوگا، اور پھر واپس وہ روح عالم ارواح میں چلی جائے گی. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اور پھر اس کے متعلق تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں کہ جیسے کہ ہم نے جب آل فرعون کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو روزانہ آگ پہ پیش کیا جاتا ہے صبح شام، حالانکہ وہ تو ڈوب کے مرے تھے. تو اس آیت سے ہمیں قبر کے عذاب کا بھی پتہ چلتا ہے نا. تو اس ارواح میں، عالم ارواح میں قبر کا عذاب کیا ہو رہا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. قبر کا عذاب ہے، برحق ہے، ہوگا، قبر میں ہی ہوگا، لیکن وہ کس طرح ہوگا، اس روح کو دیا جائے گا یا جسم کے ساتھ، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہاں پہ ثم یحییکم کے دو کانسیپٹ ہیں. پہلا کیا ہے کہ قبر کے سوال و جواب کے لیے مختصر مدت کے لیے روح کو بھیجا جائے گا، پھر وہ عالم ارواح میں چلی جائے گی. اور دوسرا کیا ہے کہ زندہ کب کیا جائے گا؟ جب قیامت ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو تمام روحیں جسموں میں ڈال دی جائیں گی اور وہ بھاگے چلے جائیں گے اس پکار کی طرف، جو کہ سور کی صورت میں ان کو پکارا جائے گا میدان حشر کی طرف. یہ ہے یحییکم. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلی موت جو کہ روح کی شکل میں تھی. ہاں، دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے ان باتوں کو. دیکھیے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم کس طرح سے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جس نے تمہارے لیے تمام نعمتوں کو مسخر کر دیا. زندگی موت بھی اس نے تم کو دی، اور یہ زندگی اور موت کے مراحل کتنی طرح کے ہیں؟ یہ 4 طرح کے بیان کیے گئے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تھے تم امواتن، مردہ. امواتن پلورل ہے میت کا، اور میت کا مطلب مردہ، بے جان. تو انسان کی تخلیق، یعنی تخلیق تو سمجھتے ہیں نا کہ انسان کی جو کریشن ہوئی، پہلی کریشن ہوئی عالم ارواح میں، صرف روحوں کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے پہلے جسم نہیں بنائے، پہلے کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بنایا ہے. صحیح، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے الارواح جنودن مجندتون، کہ ارواح جو ہے وہ جمع شدہ لشکروں کی صورت میں ہوں گی. آتا ہے کہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوئی بھی ہوں گی، اتنی روحیں. سوچیں ذرا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی روحیں بنا دی گئی ہیں.
اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلا عمل کنتم امواتن، روحوں کا، کہ وہ روح کی شکل میں بنا. اصل میں زندہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہمیں ظاہری چیز نظر آتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے نا، تو وہ ہوتا ہے جسم کے ساتھ روح کا دنیا میں. تو یہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لے کے ان کو سلا دیا ان روحوں کو، اور جب ان کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا انہیں بھیج دیا. تو جو سلا دیا نا اللہ تعالیٰ نے عہد لے کر، وہ ہے پہلی موت. ٹھیک ہے نا، کیونکہ موت بھی نیند کی بہن ہوتی ہے نا. جب ہم سو جاتے ہیں گہری نیند، کچھ پتہ چلتا ہے ہمیں، کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ روح پلٹ کے آئے گی واپس یا نہیں. تو یہ ہے پہلی موت. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ یہ جو سلا دیا تھا نا روحوں کو، جب کسی روح کے دنیا میں بھیجنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو ماں کے پیٹ میں بھیجتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد فرشتہ آ کر اس میں مکمل جان ڈالتا ہے. اس کی تقدیر، اس کا رزق، اس کی موت، اس کی زندگی سب لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں. تو یہ ہے تخلیق کا عمل، جسم میں روح پھونکی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں. پھر اب کیا ہو گیا؟ اب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا. ماں کے پیٹ کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ احیاکم، یہ زندگی، زندہ رہنے والی جو ہے وہ فیز ہیں، زندہ رہنے والے فیز. ماں کا پیٹ اور جو ماں کے پیٹ سے باہر آ کے وہ زندگی گزار رہا ہے. فاحیاکم، کہ اس نے، تو پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا. پھر کیا ہے؟ اب اس نے دنیا کی زندگی یہاں تک گزار لی. فاحیاکم، اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم یمیتکم، پھر اس نے تمہیں اس دنیا کی زندگی میں موت دے دی. ٹھیک ہے، مر گئے. ہے نا کتنا موت پہ ایمان کہ ہر انسان کو مرنا ہی ہے. تو وہ دنیا کی زندگی میں مر گیا. اب مرنے کے بعد کیا ہوا؟ مرنے کے بعد جسم اس کا قبر میں گیا. صحیح، تو قبر میں جو جسم گیا، روح ہی نکل جاتی ہے نا. ہم جسموں کو جب دیکھتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. یہی ہے نا کانسیپٹ زندگی کا. جب مرا تو جسم کیا ہوا؟ قبر میں چلی گئی. اب کیا ہوگا؟ اور روح اللہ کے پاس چلی گئی. پھر جب قبر میں ڈال دیا گیا اس کو، تو روح بھیجی جائے گی. جیسے ہم پڑھ بھی چکے ہیں بہت سی حدیثوں میں کہ نیک روحیں کو واپس بلایا جاتا ہے، ان کا سوال جواب ہوتا ہے، پھر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اسی طرح بدو کو بھی. تو یہ مختلف قسم کی اس کے متعلق ہم نے پہلے حدیثیں بھی پڑھی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جب اللہ زندہ کرے گا تو قبر میں مختصر عرصے کے لیے سوال جواب کے لیے. نمبر 2، جسم قبر سے اپنی روح کے ساتھ زندہ ہو کر اٹھے گی قیامت میں. مجھے یہاں لکھنا چاہیے تھا قیامت میں، حشر کے میدان کے لیے. اس وقت کیا ہوگا؟ جب جسموں کے ساتھ روحیں ملیں گی اور حشر کے میدان میں بھاگی چلی جا رہی ہوں گی سوال جواب کے لیے. حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے. اس کے بعد ایک بہت لمبا عرصہ ہوگا، پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد موت کو مار دیا جائے گا اور ہمیشگی ہوگی. یہ جو ثم یحییکم ہے نا، یہ ہے اصل اور اٹل کے، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جی جی آگے. ثم یحییکم، آپ کیا بتا رہی ہیں؟ ثم یحییکم، ثم یحییکم یہ آخری اسٹیج ہوگا نا قبر کے سوال جواب کے لیے. آخری اسٹیج ہوگا یہ. اور پھر ایک اس میں رائے، یہ رائے ہے کہ قبر کے سوال جواب کے لیے یا تو جمع کیا جائے گا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر ہر روح اپنے جسم میں لوٹائی جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ جی ریحانہ. بورڈ پہ تو لکھا ہوا ہے نا آپ نے. جی بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، سمجھنے کی بھی کوشش کریے گا. نہیں بہت اچھی طرح سمجھایا آپ نے، ماشاءاللہ بالکل سمجھ میں آ گئی ہے. الحمدللہ. اب اپنے مائک بند کر لیں. یہ 4 فیز سمجھیے نا، 2 زندگیاں اور 2 موتیں. تو کافر بھی اس وقت یہی کہے گا ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، یعنی زندگی دی، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اس وقت وہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا کافر. اور اسی طرح سے یہ جو ہے
کہ یہ اقرار وہ کرے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کم کے بعد کیا ہوگا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. یعنی اب جو ہے اب قیامت کے مراحل ہیں، اسی کی طرف واپسی، اللہ کی طرف پلٹنا اسی کی طرف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ بے مقصد بیکار پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ لوٹنا تو تمہیں ہماری ہی طرف ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. پلٹنا کس کی طرف ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم لوٹائے جاؤ گے ہماری ہی طرف. اسی طرح اب مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو پھر زندگی اور موت کی مراحل سے گزار کر مزید اپنی نعمتوں کا، یہ سارا جو ہے نا زندگی، موت، دنیا میں رہنا، دنیا کی لگژریز جو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو ہم نے شروع سے پڑھی ہے، وہ الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبل لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یعنی ساری نعمتیں گنوائی، پھر موت اور زندگی بھی اسی نے دی تمہیں. اب مزید جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نعمتوں کا اقرار کرا رہے ہیں. مزید جو نعمتیں ہیں ان کا اقرار، وہ کیا ہے، هو الذی، اور هو الذی کس کی طرف جا رہی ہے ضمیر، یعنی اب مزید الذی جو ہے وہ اسم موصول دوسری آیت سے، جو پہلی آیت تھی اسی سے یہ جڑ رہی ہے یہ آیت، کہ جس نے یہ عمل کیے، یہ چار عمل کیے، زندگی موت زندگی موت، وہ ذات کیا ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر کیا ہوا، جميعا سارے کے سارا، ساری نعمتیں. پیچھے جو تھا زمین، آسمان، پانی اور ثمرات کا ذکر تھا، پھر موت زندگی کا ذکر آیا، یہ بھی نعمت ہے، زندہ رہنا بھی نعمت ہے. موت پچھلے دن میں گئی تھی تو میں خاتون کو دیکھا، وہ انتہائی کریٹیکل حالت میں تھی، 4 مہینے سے کومے میں، اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کی اسکن بالکل پھٹنے والی تھی، اتنی سوج گئی تھی، پورا جسم سفید اور نیچے کا دھڑ پورا سفید تھا ان کا، اور اوپر کا ہلکا ہلکا سرخ. ان کو جب میں دیکھ کر آئی ہوں تو کسی طرح میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. وہاں پہ جو نرس ان کی دیکھ بھال کری تھی کہتی آپ دعا کریں مر جائیں. وہ کیونکہ کرسچن تھی تو اس نے بالکل بے لاگ کہا. ہم لوگ تو ڈرتے ہیں نا کہتے ہوئے کہ ہماری ایک ایک لفظ کی پکڑ ہوگی، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور ایسی دعا ہے نا آیتا حیاتا خیرلی وتوفتھا وفاتا خیرلی. اس نے مجھ سے اسٹریٹ ابھی کہا، کیونکہ وہاں اسے پتا ہے میں قرآن پاک پڑھاتی ہوں وہاں پر، تو اس نے کہا آپ دعا کریں کہ مر گئے. بہرحال گھر آ کے میں نے ان کے لیے آسانی کی، بہت دعا کی، بہت دعا کی، مطلب کچھ دل میرا قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت مجھے یعنی یہ آیا تھا کہ جب میں پڑھ رہی تھی نا تو میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ موت بھی کتنی بڑی نعمت ہے. اور جب میں آئی ہوں، یعنی میں بدھ کو گئی تھی اور جمعے کو ان کا انتقال ہو گیا. پھر جب ابھی میں کل گئی ہوں تو بتایا گیا کہ ان کا انتقال، کیونکہ پھر ان کا بیٹا آ کے ان کو لے گیا. میں نے دل میں سوچا کہ زندگی میں تو ماں کو دوسروں کے حوالے کیا، اب اس نے اپنے حوالے کیوں کر لیا. یہی لوگ کر دیتے بیچارے جتنی خدمت کر رہے تھے اولڈ ایج ہوم والے. ماں باپ کو کون اس طرح چھوڑ سکتا ہے، بڑی بدنصیبی کی یہ بات ہے. تو اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر، اس نے زندگی دی، اس نے موت دی. مزید نعمتیں کیا ہیں کہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر کیا ہوا، ثم استوى الى العرش،
پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں، وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. کہیں آتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہیں آتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کیونکہ بات ہو رہی ہے ایڈجسٹمنٹ کی بھی نا، کہ 7 زمین بنائی، 7 آسمان بنائے، اور آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے ایڈجسٹ کیا، اس کا علم کون رکھ سکتا ہے سوائے اللہ کے. اور پھر آسمان نے کیا کیا، یہ سب ابھی انشاءاللہ آپ سے بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمام نعمتوں کا ذکر، سب کا سب، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پوری نعمتیں، تمام نعمتیں، عام نعمتیں خاص، سب کی سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور تمام حیوانات کے لیے بنائی ہے. اور اس کا یعنی ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جمیعا، ساری کی ساری جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہو یا ہو سکتی ہو، لباس، مکان، دوا، راحت، سکون، گھر بار، سب کچھ، زمین، پیداوار، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہیا فرمائی. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انسان فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو، حتیٰ کہ سانپوں کی زہر سے بھی ویکسین بنائی جاتی ہے جو کہ انتہائی مضر ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے کارخانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ بیکار ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، پہلے تمہارے لیے ساری نعمت بنائی. خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی اس نے زمین میں، ما فی الارض جمیعا، ساری کی ساری نعمتیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جو کچھ ہے تمہارے لیے. تو یہاں پر زمین کی پیداوار کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا اور اس میں انسان کے لیے مختلف نعمتیں فراہم کی. جیسے آتا ہے قرآن کریم میں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ، کہ زمین نہ ہلے اس لیے کہ ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے. سب سے بڑی بات، زمین کو بیلنس کر دیا، اور یہ ہلے نہ تو اس میں پہاڑ جما دیے، فکس کر دیے تاکہ زمین فکس رہے. اور پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ زمین کی کل چیزیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے کہ اور یعنی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اصل میں وہ ہیں جو انسان کے لیے بنائی گئی ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے. اور اس میں مختلف قسم کی روایات بھی آتی ہیں کہ بہت سی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام چیزوں جو چیزیں تھی، زمین، پہاڑ وغیرہ، وہ منگل اور بدھ کے دنوں میں پیدا کی. اور اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دھواں تھا، اور پھر آسمان بنایا. پھر اسی میں 7 آسمان بنائے. جمعرات اور جمعے کے 2 دنوں میں جو ہے وہ آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے، جمعرات اور جمعے ان 2 دنوں میں. تو جمعے کا دن کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین اور آسمان کی پیدائش جمع کی گئی. جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ یعنی 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کر کے پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانتا رتقن، یعنی یہ دونوں دھواں سے تھے، یعنی ہم نے انہیں پہاڑ اور پانی سے ہر چیز کو زندگی دی، اور یہ دونوں پہلے کیا تھے، یہ دھواں تھے. اسی طرح یہ مختلف قسم کی رائے ہیں کہ فلاں دن زمین پیدا کی گئی اور پھر کسی دن آسمان کو پیدا کیا. پہلے زمین پیدا ہوئی، اس کے بعد آسمان پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد زمین کی جو چیزیں تھیں نا اس کو ہموار کیا گیا لوگوں کے لیے. صحیح مسلم اور نسائی میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا
اور فرمایا مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، مکروہات کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد، جمعے کی آخری ساعت میں عصر کے بعد یعنی پیدا کیا۔ مختلف قسم کی یہ روایات ہیں آسمان اور زمین کی تشکیل کے متعلق، اور زمین کو جو پھیلایا ہے اور اس میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے لیے بھی دن مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ آسمان بھی وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمانی دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو سورت اس میں بتایا تھا الحمدللہ کی تفسیر میں۔ اور پھر ثم استوى علی العرش، کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے اس نے آسمان بنائے، اور آسمان بھی کیسے ٹھیک ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنا دیے، ٹھیک ہے، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان آسمانوں میں آسمانیں جو دنیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ستاروں کو بھی مزین کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان ستاروں کو شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ اور یہاں پر اب مختلف قسم کی علماء میں تکرار ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ زمین کو پہلے بنایا، کوئی کہتا ہے آسمانوں کو پہلے بنایا۔ بہرحال آسمان جو ہے وہ یہ جو ثم استوى ہے، ثم استوى، تو استوا جو ہے، آج استوا کو بھی سمجھ لیجیے، استوا کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 کسی چیز کا مکمل ہونا، یہ نا کہ اس نے جو ہے وہ تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کر پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو یعنی پورا پھر مکمل آسمان کی طرف، یعنی کسی چیز کا مکمل ہونا، کامل ہونا۔ استوا کا کہ پہلا مطلب کیا ہے کہ مکمل ہونا اور کامل ہو جانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فلما بلغ واستوى، کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا، فلما بلغ واستوى، کہ وہ جوانی کو بلاغ کہتے ہیں، بلاغ سے کہ وہ پہنچا دینا بھی ہوتا ہے، اور جوانی کو بھی کہتے ہیں اشدہ، کہ پوری بھرپور جوانی کو پہنچا، طاقتور ہو گیا۔ پھر استوا کے دوسرے معنی یہ ہے کہ بلند ہونا، بلند ہونا۔ استوا کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ بلند ہونا، یعنی یہ بلند ہونا کب آئے گا؟ استوا کے بعد جب اعلیٰ آئے، استوا کے بعد جب اعلیٰ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بلند ہونا۔ ثم استوى علی العرش، کہ وہ العرش کی طرف استوا ہوا، یعنی العرش کی طرف بلند ہوا، یہ اعلیٰ کے ساتھ آئے گا، یعنی استوا کے بعد جب اعلیٰ آئے تو اس کا مطلب ہے بلند ہونا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آیت میں استوا کے ساتھ الا، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب استوا، میں آپ کو اس کی پہلے مثال بتا دوں، استوا کے ساتھ جب اعلیٰ آئے تو اس کی مثال ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، تو یہاں پر اعلیٰ کی پری پوزیشن کے ساتھ استوا کے معنوں میں بلند ہونا ہوا۔ سورہ زخرف میں آتا ہے کہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهَا، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کے بیٹھو، بلند ہو کے جم کے بیٹھو۔ اچھا، اب استوا کے یعنی آپ استوا پلس علا، عین لام الف، اس کے معنی میں لکھ لیجئے کہ بلند ہوا، ٹھیک ہے، بلند ہونا۔ اور استوا کے سے جب الا ہے، الف سے، الف لام الف، آپ لوگ جب حج پہ جاتے ہوں گے نا، الی المسجد الحرام، الی المسجد، الا لکھا ہوا آتا ہوگا تو طرف کے معنی میں آتا ہے، تو جب استوا الا کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، یعنی اس کی مثال ہے ثم استوى الی السماء، ثم استوى الی السماء، پھر وہ اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، آسمان کو بنانے کا اس نے ارادہ کیا۔ اور یہاں پہ دیکھیں آیت میں کیا آ رہا ہے، آیت نمبر 29 دیکھیے،
ثم استوى الی کہ پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کو بنانے کا. تو پہلے یہاں پہ ہمیں کیا چیز مل رہی ہے؟ زمین کی تخلیق. زمین کو بنا دیا، پھر آسمان کی طرف اس نے بنانے کا ارادہ کیا. تو آسمان جو ہے وہ ایک حسی وجود اور حقیقت ہے. محض بلندی کو آسمان سے تعبیر نہیں کیا گیا. بشرا خالہ جی سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، ذرا جی مجھے الہ کا دوبارہ بتائیے گا، اس کے ہجے کیا ہیں جو اب بلند ہونے والا الہ ہے؟ اچھا میں بتاتی ہوں، ایک منٹ. یہاں پہ دیکھیے استوا چلیں میں آپ سے بعد میں پوچھوں استوا گی. اچھا چلیں. اعلی اللہ بلند ہونا، ٹھیک ہے. اسی طرح استوا الی ارادہ کرنا، بس جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ارادہ جزاک کرنا. ٹھیک. یہ ہے استوا کی، کیونکہ ہم نے استوا کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے. بہت سی صورتیں جو ہیں وہ استوا سے متعلق ہوں گی. تو جہاں پہ الہ ہے وہاں پہ کیا معنی ہوں گے، جہاں پہ اعلیٰ ہے وہاں پہ کیا معنی ہوں گے. اس کو لے کے ہمیں انشاءاللہ آگے چلنا ہے. اور یہاں پہ الہ کے معنوں میں آ رہا ہے، تو اس نے ارادہ کیا آسمان کا. تو آسمان جو ہے وہ ایک پورا حسی وجود ہے اور یہ حقیقت ہے. صرف بلندی کوئی آسمان نہیں کہہ سکتے. اور ان کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے. اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. 7 آسمان ہے نا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. تو دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت کا. اور زمین بھی کتنی بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ اسی کے مثل، جیسے کہ سورہ طلاق میں آتا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، کہ زمین بھی اسی کی مثل ہے. یعنی زمین بھی اللہ تعالیٰ نے 7 بنائی، 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه یتوقه یوم القیامت من 7 اردین. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے ظلمن کسی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں 7 آسمانوں کا طوق پہنائے گا. تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے ہمیں؟ کہ زمین بھی 7 ہے اور آسمان تو ہے ہی 7. تو اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں سے پہلے، اس آیت کی روح سے، کہ آسمانوں سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی. تو لہذا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ کون سی چیز کیسی بنانی ہے، کس طرح سے بنانی ہے اور کس ماہیت کی بنانی ہے. یہ سب چیزوں کا اس کو علم ہے مکمل طور پہ. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہی جو ہے وہ تمام چیزوں کو مکمل طور پر جاننے والا ہے. علیم مطلب فاعل کے وزن میں کہ اس سے زیادہ علم کسی کو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے متعلق جو ہے وہ آپ مجھ سے سوال کر لیے گا. یہاں ہم لیکچر ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.